تو بات میں نے سٹارٹ کی تھی شب برات سے، اور اینڈ اس بات پہ جو چیزیں ثابت ہیں، جس طرح 15 شعبان کا روزہ، اور وہ بھی شب برات کی وجہ سے نہیں، ویسے سنت ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال کا پیش ہونا، اور وہ بھی ایک خاص رات میں نہیں، پورے مہینے میں۔ جو چیز ثابت تھی وہ نے بتائی، حتیٰ کہ میں نے مکحول تابی کا بھی آپ کو قول بتا دیا کہ کوئی کہ جی یہ چیز چھوڑ دی تھی، یہ تو موجود تھا، اس کو تو آپ سندن صحیح مانتے تھے، میں نے اس کو بھی ڈسکس کر لیا۔ کوئی ہمیں بعد میں گلا اس حوالے سے نہ کرے، بعد میں کوئی گلا نہ کرے۔ جو چیز ثابت تھی میں نے بتا دی۔ یہ اپنے ماننے والوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میں ٹروتھ لور ہوں، میں سچی بات کرتا ہوں۔ دوستو، اس سے بڑھ کر دنیا میں آپ کو جھوٹا نہیں ملے گا۔ جو چیز ثابت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، جتنی بھی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، وہ ثابت نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ 15 شعبان کی رات، جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، چھٹکارے کی رات۔ بہرحال یہ 5 احادیث پبلک میں مشہور ہیں، 5 کی 5 ضعیف ہیں۔ تیسری حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے، 1306 مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے، اور اس حدیث کو وہ ضعیف جمع ضعیف برابر ہے حسن کا فارمولہ لگا کے شیخ البانی نے صحیح کہا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، 15ویں شعبان کی رات کو، اور کافر اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ اب یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی اثر موجود ہے۔ اکثر تو نہیں مانتے، لیکن کچھ اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں، اور دیوبند بریلوی تو ویسے ہی مانتے ہیں۔ اور میرا موقف شروع سے جو تھا وہی ہے کہ میں ہمیشہ فتویٰ نہیں لگاتا، خود کرتا نہیں ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا، اور باقی میں خود کیوں نہیں کرتا، جب تک کوئی چیز اتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے تو نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز اتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے وہ نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ ضعیف روایات ہیں شب برات سے متعلق، اس لیے میں اس رات کی بات نہیں کرتا۔ یہ تو تمہاری بد نصیبی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کہتا ہے ضعیف روایات ہیں اس لیے میں ان پر عمل نہیں کرتا۔ اب ضعیف روایات سے متعلق اس کا کیا نظریہ ہے یہ بھی ویڈیو دیکھ لیں آپ۔ تو یہاں تک بات کی ہے کہ آپ بخاری کی حدیث کے تحت کہ تشہد میں جو چاہو اپنے رب سے مانگو، میں نے کہا تھا آپ اپنی طرف سے بنا کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ عربی میں صحیح، عربی میں تو ضعیف احادیث کے بارے میں نے کئی سال پہلے لیکچر مسئلہ 120 قرآن کی 12 سورتوں کے فضائل بیان کیا تھا، اور اس میں میں نے بتایا تھا سورہ واقعہ کی فضیلت پہ تمام روایتیں ضعیف ہیں، لیکن میں نے کہا تھا جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنا نہ چھوڑیں، ان کو اس پڑھنے کی فضیلت تو مل رہی ہے نا۔ اور اس میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو دعائیں ثابت ہیں ضعیف سند سے بھی، اگر کوئی کرتا ہے وہ کرتا رہے۔ میں بازار میں جاتے وقت وہ والی ضعیف روایت والی دعا کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، میں تو ضعیف روایات پر عمل کرتا ہوں، میں تو بازار جاتے ہوئے دعا بھی پڑھتا ہوں، وہ روایت ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں جو ضعیف روایت پر عمل کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ تو شب برات سے متعلق آپ کو کیا موت پڑ جاتی ہے؟ چونکہ وہ سنی کرتے ہیں اس لیے موت پڑتی ہے۔ تو کیا یہ ٹروتھ لور ہے؟ اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے کہ جناب اپنی طرف سے کوئی بھی اب دعا پڑھ سکتے ہیں، اپنی طرف سے دعا بنا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو صحیح روایات آئی ہیں، حسن روایات آئی ہیں شب برات سے متعلق، وہ نہیں پڑھ سکتے آپ، کیونکہ یہ اہل سنت پڑھتے ہیں۔ کیا یہ ٹروتھ لور ہوتے ہیں؟ یہ 2 نمبر ہوتے ہیں۔ اب اس 2 نمبری کا ایک اور میں آپ کو اینڈ بتاتا ہوں۔ یہ کہتا ہے جناب علی اس کو البانی نے صحیح کہا، فلاں نے اس کو ضعیف کہا۔ البانی جن روایات کو صحیح کہتا ہے، وہ روایات اگر اس کے مطلب کی ہوں تو جناب علی وہ دیکھیں کیا نظریہ رکھتا ہے۔ اکثر کافی دفعہ آپ 5 بیر جو اپنا ریسرچ پیپر ہے وہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں، اعتراض یہ بھی آتا ہے اس میں ضعیف روایتیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے۔ ضعیف روایتیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5 بیر ریسرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو، کہ میں نے علم کو ایک جگہ یکجا کیا ہے۔ کئی حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہے۔ مثلا وہ جو روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں سانپ گھس گیا، اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے، اور شیخ البانی نے بھی۔ شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تو چونکہ جو البانی صاحب اور امام ترمذی کی تحقیق کے اوپر لائے کرتے ہیں، ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھینچنا چاہتے۔ اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحقیق والی صحیح ہیں، اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں، اس صاحب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے۔ تو ہم نے یہ کیا تھا، یہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں، کوئی ایک روایت ایسی بتائے جس کو بالاجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو، کسی نے صحیح کہا ہوگا۔ ہم نے نالج ایک جگہ جمع کیا ہے۔ جب شب برات کی بات آتی ہے آپ کہتے ہیں جناب اتھینٹیکیٹ نہیں ہے، اور اپنے ریسرچ پیپر کی بات آتی ہے چونکہ اس کو البانی نے صحیح کہا ہے،
اور شیخ زبیر نے کہا کہ یہ تدلیس کی وجہ سے یہ ضعیف ہے، اس کے باوجود جناب علی اپنے پمفلیٹ میں ڈال دی اور یہ ٹائٹل لگا دیا کہ جناب صحیح روایات، یعنی جتنی بھی اس میرے پمفلیٹ میں ہوں گی، ریسرچ پیپر میں روایات ہوں گی، وہ ساری صحیح ہوں گی۔ البانی اس کو صحیح کہہ رہا ہے، اور ان روایات کو بھی البانی صحیح کہہ رہا ہے جو شب برات والی ہے، تو ان کو ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ یہ اگر ٹروتھ لور ہوتا تو ان کو مانتا۔ یہ 2 نمبر آدمی ہیں۔ 5665 نمبر روایت سے ابن حبان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس رات یعنی شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کینہ پرور اور مشرک کے علاوہ تمام لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس کو البانی صحیح کہہ رہا ہے، شعیب ارنوت اس کو حسن کہہ رہے ہیں، اور مجموع الزوائد میں امام حیثمی اسے کہتے ہیں کہ اس کے رجال سکہ ہیں، اس کے باوجود یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور کہتا ہے جناب یہ اتھینٹیکیٹ نہیں، اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف ضعیف روایت، میں جناب جب بازار میں جاتا ہوں تو میں ضعیف روایت پر عمل کرتا ہوں، تو کیا یہ ٹروتھ لور ہے؟ نہیں، یہ 2 نمبر ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب الاعمالی حدیث نمبر 107 لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس رات کو کینہ پرور اور خودکشی کرنے والے کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1144 روایت، البانی اس کو کہتے ہیں صحیح ہے، اور کتاب الاعمالی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 107 نمبر روایت لاتے ہیں، کہتے ہیں یہ حسن ہے۔ تو ان کو نہیں مانتا، وہاں کہتا میں نے علم یکجا کیا ہے، میرے ریسرچ پیپر میں جناب سب نے اس کو ضعیف نہیں کہا، کسی نے اس کو صحیح کہا، تو ہم نے علم جمع کیا ہے۔ تو یہاں کیوں علم جمع نہیں ہو رہا؟ امام مقول کے بارے میں کہتا ہے وہ روایت تو ٹھیک ہے وہاں تک ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی سند نہیں ہے۔ امام مقول خود عمل کر رہے ہیں اور اس رات کو جاگ رہے ہیں، اور اس کے جو بار بار شیخ زبیر کا سہارا لے رہا ہے، شیخ زبیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بدعت اس کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ کے اور خیر القرون یعنی 300 سال کے اندر نیا کام جو ان کے زمانے میں نہ پایا جاتا ہو تو وہ بدعت ہے، یعنی بعد میں ہوا ہو وہ بدعت ہے، اگر اس زمانے میں پایا جاتا ہے وہ بدعت نہیں۔ اس کی مثال اس نے خود لکھی اپنی کتاب رسالے میں، جو شیخ زبیر کا رسالہ ماہانہ چھپتا تھا، رسالہ الحدیث، رسالہ نمبر 5 اور صفحہ نمبر اس کا 12 ہے۔ ان سے پوچھا گیا شیخ زبیر سے کہ ایک جو دعا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، کہ وہ ایک عربی میں دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ اس نے ہمیں پانی پلایا، میٹھا پانی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ کڑوا نہیں ہوا۔ تو یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو شیخ زبیر کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سند ٹھیک ہے، تو اپنی طرف سے اس دعا کو پڑھتے تھے، تو اس دعا کو پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو امام مقول بھی تو ابھی ہیں، تو وہ جو اس رات کو جاگ رہے ہیں، ابن عساکر جاگ رہے ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن عساکر کا معمول یہ تھا کہ جب یہ رات آتی، نصف شعبان کی رات آتی، تو اس رات کو جاگتے تھے۔ سیر اعلام النبلاء جلد 12 اور صفحہ نمبر 672 پہ لکھا ہے، ابن قدامہ محدث ہے بہت بڑے، وہ اس رات کو جاگتے تھے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں جلد 16 اور صفحہ نمبر اس کا 64 ہے۔ اس کے علاوہ ابن تیمیہ، ثناء اللہ امرتسری اور عبد الرحمن مبارک پوری، جنہوں نے شرح لکھی ہے ترمذی کی تحفۃ الاحوذی، اس میں لکھتے ہیں کہ جناب علی جتنی روایات ہیں یہ حجت ہے ان کے خلاف جو اس رات کی فضیلت کو نہیں مانتے۔ تو مرزا جہلمی عوام کو دھوکہ یہ دیتا ہے کہ میں ٹروتھ لور ہوں، میں جناب حقیقت کھول کے سب کو بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھ لی اس کی حقیقت، جناب علی کوئی ثابت نہیں، اتھینٹیکیٹ نہیں روایت، اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کرتے، یہ ضعیف روایات ہے۔ اور دوسری جانب کیا کہتا ہے، میں ضعیف روایت پر عمل کرتا ہوں، بازار جاتے ہوئے دعائیں مانگتا ہوں، وہ دعائیں جو ضعیف روایات سے ملی ہیں، اور اپنی طرف سے تم بنا سکتے ہو، یعنی یہاں تک چلے جانا کہ اپنی طرف سے تم دعائیں بنا سکتے ہو، اور میں تو ضعیف روایت پر عمل کرتا ہوں، تو دوسری طرف کیا اتھینٹیکیٹ نہیں ہے، اس لیے میں اس پر عمل نہیں کرتا ہوں، یہ بدعت ہے۔ میرے دوستو، آپ نے خود اس کا چہرہ دیکھ لیا، یہ 2 نمبر آدمی ہے۔ اگر یہ سچا ہوتا اور ٹروتھ لور ہوتا تو یہ بتاتا اس ویڈیو میں، جو ابھی اس نے ریسنٹلی ویڈیو بنائی ہے کہ شب برات صحیح احادیث ہے، تو صحیح احادیث ہیں 5665 نمبر، اس کو شعیب ارنوت حسن کہتا ہے، البانی اس کو صحیح کہتے ہیں، دیگر محدثین صحیح کہتے ہیں، ابن عسقلانی اس کو حسن کہتے ہیں۔
اور محدثین کا یہ معمول رہا ہے، تابعین کا معمول رہا ہے، تو یہ نفلی کام ہے، جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ہے۔ جتنے بھی مسلمان کرتے ہیں وہ اس نیت پہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا۔ تو یہ جناب 2 نمبری کرتا ہے، یہ کوئی ٹروتھ لور نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایسے 2 نمبروں سے بچیں۔